اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ربنا، رب کو مقدم فرمایا ہے، اس کی تقدیم کی دو مصلحت ہے، ورنہ عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی اللہ ربنا، جو یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلوب بیان میں ربنا کو مقدم فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، تو رب کے مقدم کرنے میں دراصل خبر کو مقدم فرمایا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں لفظ صرف کو بڑھا دیا ہے، یعنی جنہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے، یہ صرف کے معنی پیدا ہوئی اسی کی تقدیم سے، ربنا اللہ میں ربنا کو مقدم فرمایا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کو سوچنا ہے۔ ماں باپ کو پہچانا جاتا ہے ان کی پرورش کے ذریعے سے اور ان کی شفقت اور رحمت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ربوبیت کے بہت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس میں غیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ماں باپ کی پرورش میں تو پھر بھی شبہ لگ سکتا ہے، بعض لوگ جن کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں اور کسی کا ایک بچہ بھی نہیں ہوتا تو مانگ لیتا ہے، اور اس طرح سے اس سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر وقت وہ بچہ بھی نادانی سے ہی سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ربوبیت کے اسباب پیدا فرمائے جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں ہے کہ کوئی مخلوق یہ کہہ سکے کہ میں اس ربوبیت اور پرورش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں۔ مثلا غلہ پکانا ہے کھیتوں میں، سورج کی گرمی اور سورج کا نکالنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ باطل خداؤں نے بھی نہیں کہا کہ یہ سورج میں اس کا خالق ہوں اور سورج میرے نظام قدرت کے تحت نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، سوا خدا کے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہاں فنی خرابی بھی ہو جاتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے ایئرپورٹ پر کہ آج فنی خرابی سے، ریڈیو پاکستان اعلان کرتا ہے کہ فنی خرابی سے کوئٹہ جانے والی فلائٹ موسم کی خرابی سے 2 گھنٹہ لیٹ ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو کہ آج سورج اپنی فنی خرابی کی وجہ سے فرشتے اس کی اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں، کچھ اس میں ذرا لوز ہو گیا ہے، آج 2 گھنٹہ بعد میں نکلے گا۔ ایسا کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور کیا قدرت ہے۔ پہاڑوں کو، سمندروں کو، ستاروں کو، چاند کو اس طرح پیدا کر دیا کہ جس سے انسان کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہماری پرورش میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ غلہ کا پیدا ہونا سورج پر ہے، بارش پر ہے، بارش کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، مانسون ہواؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، تمام چیزیں جو ہیں یہ نظام قدرت اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا۔ تو اس لیے رب کو مقدم کیا کہ اگر تم ہمیں پہچاننے میں اگرچہ ہم کو دیکھتے نہیں ہو مگر میرے پرورش کے اسباب کو تو دیکھتے ہو۔ ایک کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ بدوی تھے، بالکل گاؤں کے رہنے والے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ ایسا جواب دیا کہ آج مفسرین نے تفسیروں میں اس دیہاتی کا جواب نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر اونٹ پر ہم دلالت پیش کرتے ہیں کہ ابھی ادھر اونٹ گیا ہے۔ البار تو تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنیاں تو اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ ابھی ادھر سے اونٹ گیا ہے۔ پھر کیسے آسمان اور سورج اور چاند اپنی رفتار سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشاندہی نہیں کریں گے؟ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اللہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے دلیل لکھ یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر انہوں نے ایک دلیل لکھ بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بزرگ بڑے میاں اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، ایک منکر خدا دہریہ نے کہا کہ مولانا کہاں ہے اللہ میاں؟ خواہ مخواہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تم بیوقوف ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، سارا عالم، سارا نظام عالم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور پھر تم ایسی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ اس نے کہا میاں کچھ نہیں، سب خیالات ہیں تمہارے، یہ سب میگنٹ سے چل رہا ہے۔ بس انہوں نے ایک لاٹھی اس کی کھوپڑی پر مار دی۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی بڑے محدث، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء کے استاد رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ انہوں نے ایک لاٹھی ماری اس
دہریے پر اور منکر خدا پر. تو اس نے کہا کہ آپ نے لاٹھی کیوں چلا دی؟ جب آپ کو جواب نہیں آیا تو آپ نے لاٹھی چلا دی. اس بزرگ نے کہا میں نے تو نہیں لاٹھی چلائی. اس نے کہا کہ بالکل میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہی نے لاٹھی ماری ہے اور لاٹھی چلائی ہے. اس بزرگ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تم نے ابھی کہا تھا کہ سارا نظام عالم میگنٹ سے چل رہا ہے. میری لاٹھی بھی تیری کھوپڑی میں جو میگنٹ تھے اس نے کھینچ لیا میری لاٹھی کو. اگر میری لاٹھی میں میگنٹ زیادہ ہوتے تو تیری کھوپڑی اچل کر ادھر لاٹھی کی طرف آ کے فٹ ہو جاتی. بس اس کو یقین آ گیا. اس نے بڑے میاں نے کہا کہ ایک لاٹھی جب بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی ہے تو سارا نظام عالم بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ چھت جو ہے اور یہ پنکھے اس کے سارے اجزاء ادھر ادھر پڑے تھے، اچانک ایک آندھی آئی اور کسی سریا والے فیکٹری سے سریا اڑ کے آئی اور سیمنٹ بنانے والے کی سیمنٹ کی بوریاں اڑنے لگی اور بارش ہوئی اور سامان مٹیریل تیار ہو گیا، پھر خود ہی کہتے ہیں سب پلاسٹر ہو گیا اور اس کے بعد سنگ مرمر کے ٹکڑے کسی دکان پر تھے اور وہ اڑ اڑ کے اپنے فٹ ہو گئے اور پنکھے کے پر بھی خود ہی اڑ اڑ کر کے فٹ ہو گئے اور ایسی ہوائیں چلتی رہیں مختلف قسم کی جس سے اسکرو بھی ٹائٹ ہو گیا. تو آپ ایسے شخص کو ڈاکٹر جمعہ مرحوم کے یہاں لے جائیں گے اور کوئی دماغی اسپیشلسٹ اس وقت جو ہوگا اس کو یہاں لے جائیں گے کہ جناب ان کا دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے. تو ایک معمولی سے چھت کے لیے تو آپ کے اندر عقل آ گئی کہ آپ اس کو دماغ کی خرابی پر محمول کرتے ہوئے اسے دماغ کے ڈاکٹر کے یہاں لے جا رہے ہیں. لیکن جو شخص سورج اور چاند اور ستاروں کے اور سمندروں کے پہاڑوں کے تمام نظام کو دیکھ کر کے اور پھر بھی اسے یقین نہیں آتا کہ اتنی بڑی دنیا جو گول ہے بغیر تھولی کھمبے کے نہ جانے کتنی دنیا اس طریقے سے ادھا خلا میں ہے اور پھر وہ اسے یقین نہیں آتا، یہ کہتا خود بخود سب ہو گیا. ہر مصنوع چیز کے لیے سانے کا ہونا ضروری ہے، ہر حرکت کے لیے محرک کا ہونا ضروری ہے.